حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی حیرت انگیز داستان۔ کبھی دنیا میں ایک ایسی سلطنت بھی تھی جس کی شان و شوکت کا تصور کرنا بھی آسان نہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر ہوا بھی اس کے تخت کو اٹھا کر دور دور تک لے جاتی تھی۔ ایک ایسا حکمران جس کے دربار میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندے بھی حاضر رہتے تھے۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھے بلکہ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کی حکومت میں نظم و ضبط کا ایسا عالم تھا کہ ہر مخلوق اپنے اپنے فرائض ادا کرتی تھی۔ پرندوں کے لشکر آسمان پر سایہ بناتے، جنات بڑے بڑے کام انجام دیتے اور انسان ان کے نظام کو دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ لیکن ایک دن اسی عظیم دربار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہدہد پرندے کی غیر حاضری۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے دربار میں موجود تھے۔ سورج کی تیز روشنی کو پرندوں کے پر روک رہے تھے تاکہ دربار میں بیٹھے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی دوران حضرت سلیمان نے پرندوں کے لشکر کی طرف نظر ڈالی تو ایک پرندہ غائب تھا۔ وہ تھا ہدہد۔ آپ نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مضبوط وجہ نہ بتا سکا تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے کہ آخر ہدہد کہاں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ پرندہ تیزی سے اڑتا ہوا دربار میں حاضر ہو گیا۔ ایک حیران کن خبر۔ ہدہد نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو شاید آپ کے علم میں ابھی تک نہیں آئی۔ میں ایک دور دراز علاقے سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ علاقہ یمن کے قریب ایک مشہور سلطنت تھی جسے سبا کہا جاتا تھا۔ وہاں کی حکمران ملکہ بلقیس تھی۔ اس کے پاس دولت، شان و شوکت اور طاقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کا تخت بے حد قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ لیکن ہدہد نے ایک افسوسناک بات بھی بتائی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کی عبادت نہیں کرتی بلکہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوبصورت بنا دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جلد معلوم کر لیں گے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اس خط میں پیغام تھا، میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ۔ پھر آپ نے ہدہد سے فرمایا کہ یہ خط ملکہ تک پہنچا کر دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد خط لے کر تیزی سے سبا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملکہ بلقیس کا دربار۔ جب ہدہد ملکہ کے محل پہنچا تو اس نے موقع دیکھ کر خط اس کے پاس گرا دیا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنی سلطنت کے مشیروں اور سرداروں کو جمع کیا اور کہا، مجھے ایک اہم خط ملا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور اس میں ہمیں ان کی اطاعت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے مشیروں نے جواب دیا، ہم طاقتور لوگ ہیں اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اگر آپ حکم دیں تو ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ملکہ بلقیس ایک سمجھدار حکمران تھیں۔ اس نے کہا، جب بادشاہ کسی شہر پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ میں اپنی قوم کو اس مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ تحفوں کے ذریعے امتحان۔ ملکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت سلیمان کے پاس قیمتی تحائف بھیجے گی تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ واقعی نبی ہیں یا صرف دنیاوی بادشاہ۔ چنانچہ اس نے قیمتی جواہرات، سونا اور ایک خاص موتی تحفے میں بھیجا۔ یہ موتی بہت نایاب تھا اور اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر سلیمان واقعی اللہ کے نبی ہیں تو وہ اس موتی میں بغیر کسی اوزار کے سوراخ کر کے دکھائیں۔ حضرت سلیمان کا جواب۔ جب قاصد تحفے لے کر حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے متاثر کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا گیا۔ وہ کیڑا موتی کے اندر داخل ہوا اور چند لمحوں میں اس کے پار نکل آیا۔ اس طرح موتی میں سوراخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر قاصد حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان نے انہیں واپس بھیج دیا اور پیغام دیا کہ وہ حق کو قبول کریں۔ ملکہ بلقیس کا فیصلہ۔ جب قاصد واپس آئے اور انہوں نے سارا واقعہ سنایا
تو ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرے گی۔ تخت کا معجزہ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس آنے والی ہے تو انہوں نے اپنے دربار میں سوال کیا، تم میں سے کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ وہ یہ کام تھوڑی دیر میں کر سکتا ہے، لیکن ایک نیک شخص آصف بن برخیا نے عرض کیا کہ وہ اسے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، اور واقعی پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا عظیم تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائیں کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہیں۔ شیشے کا محل۔ جب ملکہ بلقیس دربار میں آئیں تو اسے ایک شاندار محل میں لے جایا گیا جس کا فرش شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہتا دکھائی دیتا تھا۔ جب اس نے دیکھا تو اسے لگا کہ سامنے پانی ہے، اس لیے اس نے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ کو احساس ہوا کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے۔ ایمان کی روشنی۔ اس موقع پر ملکہ بلقیس نے سچائی کو پہچان لیا۔ اس نے عاجزی کے ساتھ کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں ایک عظیم سلطنت کی حکمران نے حق کو قبول کر لیا۔ یہ شکست نہیں بلکہ ہدایت کی جیت تھی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی یہ داستان ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے۔ طاقت اور دولت سب کچھ نہیں، اصل کامیابی ہدایت میں ہے۔ عقل مند انسان ہمیشہ سچائی کی تلاش کرتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ کے کام میں بڑی اہمیت رکھ سکتی ہے، جیسے ہدہد پرندہ۔ اختتامی پیغام۔ دوستو، تاریخ کے یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق ہیں۔ اگر ہم ان سے سیکھیں تو ہماری زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو اسلامی واقعات، انبیاء کی زندگیاں اور ایمان افروز کہانیاں پسند ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اور کامنٹس میں ضرور لکھیں، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا کون سا واقعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سچائی کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔